بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 27 جون سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا. آج ہم آپ سے کچھ مزید انفارمیشنز ہیں جی، ان کی بنیاد پہ ہم آپ سے خبریں شیئر کرتے ہیں اور اب مزید تصویر جو ہے واضح ہوتی جا رہی ہے اور جتنے بھی مہرے ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں کہ کون سا ملک کیا چاہ رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں چائنا اور انڈیا کا جو تنازع اور اس سے پھر جڑے ہوئے ممالک رشیا اور امریکہ اور پھر پاکستان. اور اب اگین وہی بات ہے کہ جنگ چھیڑی جائے یا نہ چھیڑی جائے، ساری بات اس پہ ہو رہی ہے. اور انڈیا کو چونکہ مار بہت پڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ سیکھ پا بھی ہے، لیکن وہ مجبور بھی ہے. اور اسی طریقے سے وہ اکیلا لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے. یہ میں جو چیزیں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ملک کہاں کھڑا ہے اور کون سی ریڈ لائن، کس کی ریڈ لائن کہاں تک ہے. تو اس لیے وہ دل تو سب کا کر رہا ہے، انڈیا کا بھی کر رہا ہے کہ چائنا کو سبق سکھایا جائے، امریکہ کا بھی دل کر رہا ہے کہ چائنا کو سبق سکھایا جائے، لیکن سبق کیسے سکھایا جائے؟ کیونکہ اگر چائنا اور انڈیا کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو پھر یہ لڑائی کسی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اگر لڑائی شروع ہو گئی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق چائنا کے ساتھ بات کر کے ختم کر دیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر یہ لڑائی ہوئی شروع اگر ہم نے کی تو پھر اس کا اختتام کیسے ہوگا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ جو اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں چائنا بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت تھنک ٹینکس، جو انڈین تھنک ٹینکس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور امریکن تھنک ٹینکس کس نتیجے پہ پہنچے ہیں. تو جو ایک نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہے 25 جون کو ایک مزید ایک تصویر آئی ہے جی، سیٹلائٹ کے ذریعے تصویر لی گئی ہے اور یہ گلوان ریور کی ہے. اور یہ تصویر ہے پلانٹ لیبس کی تصویر ہے، جس میں مزید 16 چائنیز کیمپس، چائنیز بنکرز، چائنیز ڈیفنس انسٹالیشنز جو ہیں، دفاعی انفراسٹرکچر، وہ تعمیر ہو گیا ہے. ایک ہم نے پہلے بتائی تھی، پرائیویٹ کمپنی کی سیٹلائٹ تھی، یہ اب ایک اور ہے. یعنی کہ 25 تاریخ کو بھی ایک نئی تصویر آئی ہے. اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ بدستور لائن آف ایکچول کنٹرول پہ لداخ اور گلوان ریور پہ اپنی پوزیشن نہ صرف مضبوط کر رہا ہے بلکہ وہاں پہ دفاعی انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا ہے اور اس سے نہیں رک رہا. اس کے باوجود کہ ان کے آ چکے ہیں جناب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 2 تصویریں ہیں. یہ ہے 2 دن پہلے کی اور یہ ہے 25 جون کی لی گئی ہے. 25 جون کی تصویر میں آپ دیکھیں گے تو اس میں جناب 25 جون کی تصویر میں یہ نظر آ رہے ہیں جو چائنیز کیمپس ہیں، بنکرز کہہ لیں، اس کو انفراسٹرکچر کہہ لیں، یہ تنصیبات جو ہیں، یہ فوجی تنصیبات چائنا کی طرف یہ نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے چائنا کوئی بات نہیں مان رہا اور اسی لیے اب ایک تھنک ٹینک کے امریکہ، ظاہر ہے جی امریکنز کو ہی پکارا جا رہا ہے. اور ایک طرف تو امریکی وزیر خارجہ پومپیو کہہ رہے ہیں، اناؤنس کر دیا کہ جی ہم اپنی ٹروپس جو ہیں وہ جرمن سے نکال کے 52,000 سے اس کو لے کے آ رہے ہیں 26,000 تک یا 22,000 تک، اور اس کو ہم اس سائڈ پہ منتقل کریں گے، انڈین سائڈ پہ، ساؤتھ ایشیا والی سائڈ پہ. اب وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو انہوں نے مینشن نہیں کیا، لیکن وہاں سے ٹروپس نکال رہے ہیں اور کیوں نکال رہے ہیں وہ وجہ یہی بتائی جا رہی ہے. لیکن ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف اب واشنگٹن پوسٹ ہے جناب، اہم ترین اخبار ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں گے
کہ امریکنز کو تھنک ٹینکس کیا مشورہ دے رہے ہیں اور یہ انڈیا کے لیے کیا اشارہ ہے. انڈیا کو بظاہر اس میں انڈیا کو کہا جا رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ میں یہ کہتے ہیں جناب کہ بھارت کے لیے چین کے خلاف فوجی کارروائی رسک ہے. اب یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے اور اس میں سجیسٹ کر رہا ہے بھارت کو کہ ذرا سوچ سمجھ کے فوجی کارروائی چائنا کے خلاف شروع کرنا، کیونکہ یہ اگر شروع ہو گئی تو کوئی لازمی نہیں ہے، بلکہ زیادہ خطرہ یہی ہے کہ چائنا جیت جائے گا، چائنا کو فائدہ ہوگا اس کا، اور اس لیے یہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے بھارت کے لیے. اس کی ریزن یہ بتا رہے ہیں کیونکہ امریکن تھنک ٹینکس ظاہر ہے یہ واشنگٹن پوسٹ کی جو یہ رائے آتی ہے بڑے سوچ سمجھ کے آتی ہے، اور اس میں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ اور اس کی جھلک نظر آتی ہے سوچ کی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا بھی نیوکلیر ہے پاور اور انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہے، اور اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ لڑائی تو شروع کریں اپنے حساب کتاب سے کہ یہ سب لڑائی یہیں تک محدود رہے گی، لداخ تک اور گلوان ویلی تک، اور یہ اسی باؤنڈری پہ رہے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ پھر چائنا اپنی پسند کا محاذ کھولے گا اور وہ وہاں سے اپنے دشمن کو نقصان پہنچائے گا جہاں پہ اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ایٹمی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لہٰذا احتیاط ضروری ہے. اور فوجی کارروائی کی صورت میں انہوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کر سکیں. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ دوسرا ہے جناب کہ یہ جو ٹریڈ کا تھریٹ کیا جا رہا ہے چائنا کو جناب، تجارت، اور ہم چینی مصنوعات اور چینی کمپنیوں کی جو ہے یہ روک دیں گے، مصنوعات روک دیں گے اور کمپنیوں کا بائیکاٹ کر دیں گے. تو اس پہ بھی واشنگٹن پوسٹ یہ کہتا ہے کہ اس سے چائنا کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کو اگین اس کا نقصان بھی انڈیا کو ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو چائنا کا پورا حجم ہے، سائز ہے ٹریڈ کا، انڈیا اس کا بہت چھوٹا سا پارٹنر. البتہ انڈیا سب سے زیادہ انحصار جو ہے، سب سے زیادہ نمبر 1 جو ملک ہے اگر انحصار کرتا ہے تو وہ چائنا پہ کرتا ہے. اس لیے جناب اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہٰذا سمپل سی بات، اشارتاً کنایتاً وہ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو واشنگٹن پوسٹ اگر بھارت کو وارن کر رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ امریکنز جو ہیں، یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اس کو کیا کہہ رہی ہے. ایک چیز ہو گئی. اب دوسری جانب یہ تو ہو گئی، ایک چیز واضح ہو گئی. اب دوسری جانب ایک اور تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ رپورٹس کے بعد پھر انڈیا کی جو ٹون ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے. ایک اور تھنک ٹینک ہے جناب، اور بڑا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ انڈین پوائنٹ آف ویو سے اگین اس میں بھی انڈیا کو وارن کیا جا رہا ہے. اور وہ وارن یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو سارا کچھ شروع ہوا ہے سلسلہ، یہ بنیاد ہے اس کی آرٹیکل 370 کی منسوخی. ٹھیک ہے، یہ انڈیا کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ تنازع پہلے سوچنا چاہیے شروع کہاں سے ہوا. یہ شروع ہوا لاسٹ ایئر اگست 5 کو، جب 370 منسوخ کیا گیا، مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایکٹ نے، نریندر مودی کے اور انڈیا کے اس ایکٹ نے پاکستان اور چائنا کو مزید قریب کر دیا. پاکستان اور چین پہلے ہی بہت قریب تھے، سی پیک کی وجہ سے جو مالی مفادات تھے، مالی مفادات، اقتصادی مفادات، وہ چائنا اور پاکستان کے ایک ہو چکے ہیں سی پیک کی وجہ سے، 1 بیلٹ 1 روڈ کی وجہ سے. اور 370 نے جو پھر جلتی کا کام کیا، اس نے مزید ان دونوں ملکوں کو قریب لے کے آیا. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ فیکٹ ہے. اور اس کے بعد تھنک ٹینک، اگلی جو رپورٹ تھنک ٹینک کہتا ہے کہ اب جو کشمیر ہے، جو مسئلہ کشمیر ہے، وہ صرف انڈیا اور پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ مسئلہ کشمیر اور کشمیر ڈسپیوٹ بھی
چائنا اور پاکستان کو قریب لے آیا ہے اور دونوں کو قریب لا کے انڈیا کے سامنے وہ دونوں کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو ایک خاص طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو چائنا کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، اس نے تو یہ بالکل واضح طور پہ پیغام دے دیا کہ آزاد کشمیر کے بارے میں جو انڈیا کا پوائنٹ آف ویو ہے، گلگت بلتستان کے بارے میں جو انڈیا کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس کے برعکس کیا کیا؟ اس کے برعکس آزاد کشمیر میں بھی چائنا اور چائنا کی کمپنی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں اور بلینز آف ڈالرز میں کر رہی ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو ایک پروجیکٹ ہے، یہ پاور پروجیکٹ جو ہے، اور دوسرا بھاشا ڈیم، اور اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سی پیک ہے جناب، یہی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق جو سی پیک ہے یہ کی ایلیمنٹ ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان، یہ اس کا ایک وہ کہتے ہیں بنیادی ستون بن چکا ہے چائنا اور پاکستان کی قربت کا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے یہ، جس کو ہم ادھر کہتے ہیں کہ گیم چینجر یہ پروجیکٹ ہے، سی پیک جو ہے گیم چینجر ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے دونوں ملکوں کا۔ تو اس لیے جناب نہ صرف سی پیک بلکہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ بھی، تو لہٰذا خاص طور پہ وہ اگلی بات جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سی پیک کا جو تحفظ ہے، سی پیک کی سیکورٹی جو ہے وہ چائنا کی بھی پہلی ترجیح ہے۔ چائنا کی جو بنیادی اسٹریٹجک پالیسی ہے اس کی جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ ہے سی پیک کا تحفظ، اور وہ ہر صورت میں سی پیک کا تحفظ کرے گا، کیونکہ اس کی جو مستقبل کی ساری معاشی راہداریاں ہیں اور ترقی کی منازل ہیں وہ ساری کی ساری اسی سی پیک سے نکلتی ہیں۔ لہٰذا انڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا، سوچے سمجھے بغیر اگر کوئی قدم اٹھایا تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ اور پھر اگلی بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنا کی جتنے بھی سٹیپس چائنا نے لیے ہیں، گلوان ویلی میں لیے، ایسٹرن لداخ میں لیے اور جنوبی لداخ میں لیے، اور اس سائڈ پہ تبت والی سائڈ پہ جا کے لیے، یہ سب کے سب انہوں نے کہا ہے کہ گھومتے ہیں سی پیک کے گرد، اور گلگت بلتستان میں اس کی انویسٹمنٹ، آزاد جموں اور کشمیر میں اس کی انویسٹمنٹ، یہ سب اسی ساری چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ اور چائنا نے اور پاکستان نے ہر صورت میں سی پیک کو بھی سیکیور کرنا ہے اور انڈیا کی موومنٹ کو بھی کم کرنا ہے، اور ہر اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے اور ہر وہ شاہراہ کاٹنی ہے جو اس کا یہ جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس کو ڈسٹرب کرے یا اس کے لیے کوئی خطرہ ہو۔ تو یہ جناب میں نے آپ کو کہا کہ یہ اب تک کی تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں، اور اب یہ ساری سچویشن کے بعد انڈیا پھر ایک دفعہ جھاگ کی طرح بیٹھتا جا رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ اپنی ٹروپس بڑھا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ بیٹھ تو نہیں سکتا، اور خالی میدان چھوڑے گا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے، تو وہ ٹروپس بھی بڑھا رہا ہے، اپنی تیاری بھی کر رہا ہے۔ لیکن یہ دو تھنک ٹینکس کی رپورٹ میں نے کہا آپ کو بتا دوں، وہ اس کو وارن کر رہی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی انڈیا کی کیا اسٹریٹجی آ رہی ہے، اور پھر کیا روس کا قدم کیا ہوگا، اور روس کے بارے میں امریکنز کو کیا اطلاع ملی ہے کہ وہ کیا قدم اٹھا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔